اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہم نے گزشتہ درس میں علم اجمالی کے بارے میں بیان کیا تھا اور علم اجمالی کو سمجھا اور سمجھایا تھا کہ علم اجمالی کسے کہتے ہیں، علم اجمالی کیا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں مثالیں بھی پیش کی تھیں کہ جہاں پر علم بالجامع ہوتا ہے اور مثال کے طور پر انسان کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور مثال بھی دی تھی، تذکر کے لیے دہرائی دیتے ہیں۔ مثلا ہمیں یہ علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی دہلی گئے ہیں، ہمیں یہ علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی دہلی گئے ہیں، اور یہ علم نہیں ہے کہ کون سے بھائی گئے ہیں، چھوٹے بھائی گئے ہیں یا بڑے بھائی گئے ہیں، لیکن ہمیں اتنا علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی دہلی گئے ہیں، تو اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ معلوم ہو، مثلا ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ محمد علی صاحب کے بھائی، بڑے بھائی دہلی گئے ہیں، ہمیں تفصیل سے معلوم ہے دہلی جانے کے بارے میں اور بھائی کے جانے کے بارے میں اور بڑے بھائی کے جانے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے معلوم ہے۔ یا اور بڑھا لیجئے کہ جمعے کے دن گئے ہیں تو پوری تفصیل ہمیں معلوم ہے۔ مثلا جمعے کے دن محمد علی صاحب کے بڑے بھائی، محمد علی صاحب کے بڑے بھائی جمعے کے دن دہلی گئے ہیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون گیا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ کس کے بھائی ہیں، یہ بھی معلوم ہے کون سے بھائی ہیں، یہ بھی پتہ ہے کس دن گئے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہاں گئے ہیں، تفصیل سے معلوم ہے۔ تو یہ علم تفصیلی ہے۔ علم اجمالی میں ایک ناحیت سے علم ہوتا ہے تو دوسری ناحیت سے تردد، شک ہوتا ہے۔ تو اور علم تفصیلی میں علمی علم ہوتا ہے، وہاں شک نہیں ہوتا، اور علم اجمالی میں ایک ناحیت سے علم ہوتا ہے، دوسری ناحیت سے شک ہوتا ہے۔ یعنی علم اجمالی جیسے مثلا جیسے بھی مثال دی آپ کو علم ہے، آپ کو یہ علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی لکھنؤ گئے ہیں، یہ آپ کو علم ہے، یہ آپ کو علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی لکھنؤ گئے ہیں، یہ آپ کو علم ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ چھوٹے بھائی تھے یا بڑے بھائی تھے؟ صحیح، چھوٹے بھائی تھے یا بڑے بھائی تھے، یہ آپ کو علم نہیں ہے، مان لیجئے۔ تو اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو اس ناحیت سے آپ کو کیا ہوا؟ شک ہوا۔ چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، اس ناحیت سے آپ کو شک ہوا۔ علم کس ناحیت سے ہوا؟ علم ہوا اس ناحیت سے کہ وہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ لکھنؤ گئے ہیں، یہ علم ہے، یا دہلی گئے ہیں، یہ آپ کو علم ہے۔ لیکن شک ہے اس بارے میں کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں جانے والے یا بڑے بھائی ہیں جانے والے، صحیح، اس وجہ سے آپ کو شک ہے۔ یعنی حالانکہ علم تفصیلی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ علم تفصیلی میں طرفین میں، بلکہ علم تفصیلی میں یہ علم ہی علم ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کل جمعے کے روز محمد علی صاحب کے بھائی، بڑے بھائی دہلی گئے ہیں، تو آپ کو یہ بھی علم ہے کل گئے ہیں، یہ بھی علم ہے دہلی گئے ہیں،
اور یہ بھی علم ہے کہ محمد علی صاحب کے بھائی گئے ہیں، اور یہ بھی علم ہے کہ بڑے بھائی گئے ہیں۔ اب آپ کو کوئی شک تو نہیں رہا کہ چھوٹے گئے ہیں بڑے گئے ہیں؟ نہیں، واضح ہے محمد علی صاحب کے بڑے بھائی کل دہلی گئے ہیں، صحیح۔ تو لیکن علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ علم اجمالی میں ایک ناحیت سے علم ہوتا ہے تو دوسری ناحیت سے شک ہوتا ہے، یہ ہے علم اجمالی۔ بھولا نہ کریں اسے، آپ یاد رکھا کریں، کیونکہ کام آنے والی چیز ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ علم اجمالی ہے کہ جو ہم نے آپ کو یعنی بتایا، یا اسی طریقے سے مثلا انسان کو جمعے کے دن ظہر کے وقت اس بات میں کا تو علم ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن شک کس چیز میں ہے؟ شک اس چیز میں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، یا ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، اس میں آپ کو تردد ہے، اس میں آپ کو شک ہے۔ یہ تو آپ کو یقین ہے کہ نماز یعنی جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز واجب ہے، جامع کا علم ہے، آپ کو علم الجامع ہے کہ واجب ہے نماز پڑھنا، لیکن آپ کو شک اور تردد ہے اس چیز کے بارے میں کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، مثلا ایسے برتن کی، مثلا کہ دو برتن آپ کو رکھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، دو برتن رکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ علم ہے کہ کتا آیا اور اس نے ایک برتن میں منہ ڈالا ہے، لیکن آپ کو اتنا تو علم ہے کہ ایک برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہے، لیکن آپ جو بہت دور سے دیکھ رہے تھے، دو برتن دونوں نزدیک نزدیک رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتا منہ ڈال رہا ہے، منہ دے رہا ہے برتن کے اندر، لیکن آپ یہ تمیز نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سے برتن میں دے رہا ہے۔ تو آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک برتن نجس ہے، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک برتن نجس ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا برتن نجس ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک پاک ایک نجس ہے، لیکن آپ کو اجمالی طور پر تفصیلی طور پر یہ معلوم نہیں یہ نجس کون سا ہے، یہ بھی نجس ہو سکتا ہے، یہ بھی نجس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تفصیلی معلوم نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پر ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، مان لیجئے کہ اس میں مثلا پانی تھا تو کتے نے پانی پیا تو پھر باہر مثلا پانی ٹپکا ہو، ایسا بھی نظر نہیں آ رہا وہاں پر، تو اب اسے پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ علم اجمالی ہے کس چیز کا؟ ان کے نجس ہونے کے بارے میں، لیکن یہ تفصیلی معلوم نہیں ہے کہ یہ پانی والا برتن نجس ہے یا دودھ والا برتن نجس ہے، دونوں برابر برابر رکھے ہوئے ہیں، بس صرف نجس ہونے کا علم ہے کہ ایک نجس ہے، صحیح، لیکن تفصیلی معلوم نہیں ہے، جامع کا علم ہے کہ نجس ہے، اجتناب واجب ہے اس سے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کون سا نجس ہے، علی وجہ تعین جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ یہ نجس ہے، تو اسے یہ علم اجمالی ہے۔ اسی طرح دو کپڑے نجس ہیں، دو کپڑے نجس ہیں، کپڑا دو کپڑوں میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون سا نجس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے یہ آپ کو علم اجمالی ہونا، علم تفصیلی تو نہیں ہوا، علم اجمالی ہے کہ یہ نجس ہے، سفید کپڑا نجس ہے یا ہرا کپڑا نجس ہے، صحیح، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ان دونوں میں سے کہ سفید نجس ہے یا ہرا نجس ہے، یہ معلوم ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ تو جس میں ایک ناحیت، علم اجمالی کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک ناحیت سے علم ہو اور دوسری ناحیت میں شک ہو، تو اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ اور علم اجمالی کے بارے میں اب کیا حکم ہے اس کا، آیا وہ منجز ہے یا نہیں ہے، اس میں ہماری گفتگو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہوگی۔ ہمیں پہلے یعنی علم اجمالی کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اس کو پھر اس نتیجہ سے ہی نکال سکیں۔ نماز جمعہ کی مثال ہے، یہ کوئی بھی مثال آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ جو جہاں پر جو ہے وہ ایک ناحیت سے علم ہو اور دوسری ناحیت سے شک ہو، تو اگر دونوں ناحیت سے علم ہے تو تفصیلی ہے، اور چونکہ علم تفصیلی میں شک نہیں پایا جاتا۔
لیکن علم اجمالی میں ایک نوعیت سے علم ہوتا ہے اور دوسری نوعیت سے شک ہوتا ہے. علم کس نوعیت سے ہے؟ ہمیں علم اس اعتبار سے ہے کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز واجب ہے، یہ ہمیں یقین ہے، علم ہے. لیکن ہمیں یہ اس میں شک ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے. نجاست کے مسئلے میں ہیں، دو برتن رکھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ علم ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے، لیکن ہمیں علی وجہ تعین معلوم نہیں ہے کہ یہ پانی والا برتن نجس ہے یا دودھ والا برتن نجس ہے. دو برتن رکھے ہوئے ہیں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے. ہم نے دور سے دیکھا کہ کتے نے اس میں منہ ڈالا ہے، تو پانی والے میں ڈالا تھا یا دودھ والے میں ڈالا تھا، یہ ہم تمیز نہیں پیدا کر پائے دور کی وجہ سے. لیکن آج اتنا ضرور ہمیں پتا ہے کہ ایک میں منہ ڈالا ہے صرف جو ہے. تو اب ہم جو ہے وہ علم ہے اس اعتبار سے کہ برتن نجس ہے، لیکن شک ہے اس اعتبار سے کہ یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے. بہرحال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم منجز ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.